السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک بیڑے پر سے سلطان ستلمش کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ستلمش جیسا کہ میں نے کہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی خرابی ہو ورنہ تم خود کو کستامونی میں پاؤ گے، تم جانتے ہو۔ قریب ہی میں ساروجہ بہادر سے کہتا ہے، جبکہ یہ تمام جہاز ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے ہیں، ان میں سے کسی بیرل سے بارود کے نکلنے سے آگ لگ گئی تو ہماری حالت قابل رحم ہوگی، اس لیے میں سلطان ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ بہادر کے اشارے پر ساروجہ چلا جاتا ہے اور بہادر سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، ہماری بحریہ کا ایک بہت بڑا حصہ بھاری بیڑوں پر مشتمل ہے، آپ کے حکم کے مطابق تمام ایک ہی وقت میں روانہ ہو کر پونٹس کے راستے پر چلیں گے۔ آپ کے بنائے ہوئے جدید ترین بحری جہازوں کے ساتھ آج تک کبھی نہ دیکھے جانے والے 300 بحری بیڑوں کے مالک ہیں، لیکن ان تمام جہازوں کا ایک ہی وقت میں روانہ ہونا مجھے پریشان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے بیڑوں میں سے کچھ بہت بھاری ہیں، ان میں سے جو بھاری ہیں ان کو دوسروں کے قریب پہنچنے میں وقت لگے گا اور اس سے مہم میں بھی تاخیر ہوگی۔ سلطان پوچھتے ہیں، اور کچھ؟ تو بہادر کہتا ہے، ہماری کشتیاں بارود اور توپوں سے بری ہوئی ہیں، معاذ اللہ اگر کسی ایک کو بھی آگ لگی یا کوئی دھماکہ ہوا تو یہ دوسری تمام کشتیوں تک پھیل سکتا ہے، مجھے بس یہی فکر ہے۔ سلطان کہتے ہیں، ہمیں لگا تھا کہ آزمائشوں سے گزرنے والا دماغ عقل مند ہو جاتا ہے، ہم نے تمہیں یہ شکایت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حل تلاش کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو بہادر کہتا ہے، سلطان آپ حق بجانب ہیں، حل یہ ہے کہ بحریہ کے ایک حصے کو پیشگی طور پر پہلے ہی اسفندیار اوغلوں کے بندرگاہ سینوب بھیج دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ سلطان کہتے ہیں، جنگ میں احتیاط اور رزق ایک فن ہے اور اس فن میں امید مار دیتی ہے، اور ابھی تک ہمارا اسفندیار اوغلوں کے ساتھ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا، آپ پھر بھی احتیاط برتیں، کسی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان پونٹس کی رومن سلطنت میں داخل ہوتا ہے، جہاں پیدری کھڑا اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ تو سلیمان پوچھتا ہے، تمہارے شہنشاہ نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ جواباً پیدری کہتا ہے، وہ اس دعوت کا انتظام کر رہے ہیں جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد سلیمان کہتا ہے، چونکہ اس نے میرا استقبال کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے تو یقیناً آپ شہنشاہ کے لیے کوئی خاص شخص ہوں گے۔ پیدری کہتا ہے، وفاداری اور برداشت کی گئی تکالیف ہی قدر کا تعین کرتی ہیں، میں وفادار ہوں اور آپ اپنی ہونے والی بیوی کی موت کی وجہ سے دکھی ہیں اور اس لیے ہم دونوں قیمتی ہیں۔ سلیمان اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے، لڑکی کو تم نے ہی مارا ہوگا، یہی سچ ہے نا؟ پیدری کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے، لڑکی کو؟ میں سمجھا نہیں۔ تو سلیمان کہتا ہے، تم صرف میرے بابا کو ہی اس جھوٹ پر یقین دلا سکتے ہو کہ عثمانیوں نے شہزادی جولیا کو مارا ہے، تاہم یہ اہم نہیں ہے، سب کو وہی مل گیا جو وہ چاہتے تھے، اب مجھے ضیافت کی میز پر لے چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسلامبول میں سلطان علی بے سے کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کرمان سرزمین میں دیکھا ہے؟ تو علی بے کہتے ہیں، میرے سلطان ایسا ہی ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو نظر سے پرے ہیں، کیا وہ ہماری تنبیہ پر رک جائیں گے؟ علی بے کہتے ہیں، سلطان ابراہیم اس کی آنکھوں میں آگ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تنبیہ پر نہیں رکے گا، تاہم عثمانیوں کی طاقت نے ترکمانوں کو اس صف میں سے ہٹا دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، اگر وہ اب بھی فتنے کی آگ بھڑکانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی صفوں کو مکمل کرنے کے لیے دیگر ساتھیوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آل عثمان کی ملکیت پہ نظر رکھنے والے طاقتور ساتھیوں کے ساتھ۔ چلیں خیر، ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے، ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو تنبیہ سے راہ راست پر نہیں آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور ہاتھ بھی ہے۔ پونٹس میں سلیمان شہنشاہ کومینوس اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، گوشت اچھا ہے، مگر میرے بابا ہوتے تو یہ گوشت نہ کھاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ بظاہر آپ نے اس کی تیاری کے لیے بہت محنت کی ہے، مسالے، چٹنی، مجھے یہ پسند ہے، تاہم میرے بابا ابھی بھی خوش گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ کومینوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، پرانے ترکوں کی طرح۔ تو سلیمان کہتا ہے، جب ہمارے آباء و اجداد کسی مہم پر نکلتے تھے تو ان کی واحد خوراک خوش گوشت ہوتا تھا۔ یہ سن کے یورگو کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بابا اب بھی ماضی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ سلیمان کہتا ہے، ہاں بالکل، لیکن میں اپنے بابا جیسا بالکل نہیں ہوں، کافی عرصے سے معاملات میں سنبھال رہا ہوں۔ یعنی کافی عرصے سے آپ میرے بابا سے نہیں بلکہ میرے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ یورگو پوچھتا ہے، اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ کی تشریف آوری کس وجہ سے ہوئی؟ سلیمان کہتا ہے، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ کومینوس پوچھتا ہے، کیا؟ تو سلیمان کہتا ہے، ایک ایسا شخص جس نے زندہ رہنے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو مار دیا ہو، بھلا وہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا شہنشاہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اور کیا آپ کے بابا سلطان ابراہیم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ سلیمان کہتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جس سے معاملات کر رہے ہیں وہ میں ہی ہوں، لیکن اگر آپ واقعی متجسس ہیں کہ میرے بابا کو حقیقت کا علم ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کچھ نہیں جانتے، پریشان نہ ہوں۔ کومینوس کہتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کر لیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے اور اس طرح میں کرمان اوغلوں اور عثمانیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا چاہتا تھا اور آپ اس سے واقف ہیں، تو پھر تم ترکوں کے درمیان جنگ روکنے کے بجائے میرے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہو؟
جواباً سلیمان کہتا ہے مستقبل کے لیے۔ تو یورگو پوچھتا ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ اتحادی بن کر اپنا مستقبل بچائیں گے؟ سلیمان کہتا ہے یہاں کے بعد میں اسفندیار اوغلو قاسم سے ملاقات کروں گا، اگر میں اس کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہوں جو کہ میں کر لوں گا تو مہمت کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یہ سن کر کومینوس کہتا ہے آپ کے سفر میں پیدری آپ کا ساتھ دے گا، اگر یہ قاسم سردار سے کہے کہ مہمت کتنا ظالم ہے تو شاید آپ اسے آسانی سے قائل کر لیں گے۔ سلیمان کہتا ہے آپ اپنی بیٹی کے قاتل سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے ہی تو استعمال نہیں کر رہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے پیدری وہ شخص ہے جو میری بیٹی اور میری فوج سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی اس سے اچھی بنے گی۔ دوسری طرف سلطان ٹہلتے ہوئے محمود پاشا سے کہتے ہیں آپ کو بعزت کے ساتھ اس سفر پر جانا ہوگا محمود پاشا، آپ کی واپسی ایک مضبوط اتحاد اور ایک مبارک مہم کا آغاز ہوگی۔ محمود پاشا کہتے ہیں اس سفر پہ نکلنے اور اسفندیار سرزمین پر آپ کا نائب بننے کے لیے ایک اور بھی خواہش مند تھا، لیکن افسوس کے ساتھ پاشا نے اپنی غفلت کی وجہ سے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ کھو دیا۔ تاہم میں نے سوچا تھا کہ آپ اسے ریاستی معاملات سے ہی نہیں ہٹائیں گے بلکہ اسے پائے تخت سے بھی نکال دیں گے، یقیناً حتمی فیصلہ ہمارے سلطان کا ہی ہے۔ سلطان قدر غصے سے کہتے ہیں کتنا افسوسناک ہے صدر اعظم پاشا، ہے نا؟ ہمیں ہمارا اعتماد توڑنے والے کو نظر کے سامنے اور آپ جیسے قابل بھروسے شخص کو دور رکھنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ آپ وہ غفلت نہیں برتیں گے جو اسحاق نے برتی۔ میرے نائب کے طور پہ جب آپ اسفندیار کی سرزمین پر پہنچیں تو قاسم بے کو میرا سلام کہنا، وہ اگر اتحاد اور رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے تو اسے پورٹس کی فتح سے حق سے زیادہ ملے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلا جاتا ہے۔ ادھر کومینوس پوپ کے پادریوں اور امانتوں کے بارے میں جاننے والے پادریوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلطان محمد ہمارے قریب آ رہا ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میرا صبر اور آپ کے لیے میرا احترام بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ذمہ دار عیسائی کی طرح مقدس امانتوں کا ٹھکانہ بتائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی پادریوں میں سے ایک پادری جانے لگتا ہے تو کومینوس کا ایک سپاہی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور دوسرا پادری کہتا ہے ہم امن اور خوشحالی کے لیے ان امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر وہ تمہارے ہاتھوں میں رہیں تو وہ عذاب لائیں گی، ہم انسانیت کو اس صورتحال سے نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ سن کر کومینوس پوپ کے پادری جان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا آپ کو ان کی ضرورت ہے؟ تو پادری جان کہتا ہے انہوں نے اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں شہنشاہ، ان کا معاملہ اب ان جہنم کے نگہبانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اشارے پر کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور تلوار نکال کے پہلے پادری کو جہنم واصل کر دیتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مگر ان میں سے کوئی بھی راز نہیں بتاتا۔ آخری بچ جانے والا اس سے کہتا ہے تمہیں انہیں نہیں مارنا چاہیے تھا، تم نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ تو کمانڈر کہتا ہے ہم ویٹیکن سے یہاں 3 گنگوں کی منتیں کرنے نہیں آئی۔ یہ کہتے ساتھ وہ آخری کا بھی کام تمام کر دیتا ہے۔ سب کے خاتمے کے بعد کومینوس پادری جان سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ مقدس امانتوں کا ٹھکانہ تلاش کر لیں گے پادری، ورنہ آپ اتنی لاشوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو پادری جان کہتا ہے ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ اسی خانقاہ میں ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، اب ہمیں اجازت دیں، میں یہاں سے بڑی خوشخبری کے ساتھ نکلوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کومینوس چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان کے کمرے کے باہر کھڑے محافظ سے لطفی کہتا ہے مجھے ایک اہم معاملے پر سلطان سے بات کرنی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ محافظ اس سے کہتا ہے اگر سلطان کو کچھ بتانا ہے تو میں بتا دوں گا، وہ اس وقت مصروف ہیں، مگر لطفی اس سے کہتا ہے مجھے اسی کے لیے تو وہ توقات سے یہاں لائے ہیں، تم مجھے اجازت دو۔ تو یوسف کہتا ہے میں خاص سلطان کے کمرے کا سربراہ ہوں۔ لطفی کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ کمرے کی صفائی کرو۔ یوسف غصے سے کہتا ہے کمرے کا سربراہ جو سلطان کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے میں وہ ہوں، صرف وہی سلطان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے حاضر ہو سکتا ہے، اور اگر باقی کوئی بھی حاضر ہونا چاہتا ہے تو اسے میری اجازت سے ہی گزرنا ہوگا۔ لطفی کہتا ہے ارے واہ بھائی کیا ایسی بات ہے، وہ تم پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ یوسف کہتا ہے اتنا کہ اپنی آرام گاہ اور تمام رازداری سپرد کر سکتے ہیں۔ لطفی کہتا ہے میں تمہارے عہدے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا جب تم نے مجھے کمرے کا سربراہ کہا، واہ 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 تم بہت خوش قسمت ہو۔ اس لیے میں سپاہی کمرے سے باہر آ کر کہتا ہے ہمارے سلطان ملا لطفی کے انتظار میں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر پادری جان خانقاہ کو گھورتے ہوئے جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں وہ ایک تصویر کو دیکھتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے وہ گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اندھیرے میں کیا ہے اور روشنی اس کے ساتھ ہے۔ ڈینیل 2:22۔ جان ایک طرف دیکھتے ہوئے الفاظ دہراتا ہی چلا جاتا ہے، وہ گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور روشنی اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تیزی سے نشانی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ ادھر لطفی سلطان کے پاس بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ شہنشاہ قسطنطینوس نے اپنی ماں ہیلن کو قدس بھیج دیا اور وہاں سے جو چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب سمجھی جاتی تھی جیسے مقدس مٹی، مقدس کیلیں اور سنگ مرمر کے پتھر سے بنا مقدس پیالہ اور بہت سی دوسری مقدس تبرکات لے کر آئی۔ یہ سن کے سلطان پوچھتے ہیں یعنی تمہارا خیال ہے کہ جب ہم نے شہر فتح کیا تو مقدس امانتوں کو پونٹس منتقل کر دیا گیا یا وہ اب بھی یہاں ہیں؟ لطفی کہتا ہے ولاد سے کوئی خبر ملے بغیر یقین سے کہنا مشکل ہے میرے سلطان، معاف کیجیے گا، لیکن یہ مقدس امانتیں یا ان کی تصویر، ان مقدس امانتوں کو تلاش کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ سلطان کہتے ہیں لطفی اسے لگام کی طرح سمجھیں، اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوں تو وہ متحد ہو کر چاروں طرف سے ہم پر حملہ کریں گے، لیکن اگر یہ ہمارے ہاتھوں میں ہوں تو ہم ان کے لگام کھینچ کر انہیں روک سکتے ہیں۔
لطفی کہتا ہے سلطان آپ بجا فرما رہے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں تو تم متجسس ہو کے چند مقدس امانتیں عیسائیوں کو کیسے متحد کر سکتی ہیں؟ تو لطفی کہتا ہے میرے سلطان، آپ کو جو چیز مختلف بناتی ہے وہ ان کتابوں میں نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں، بلکہ لوگوں کو کتابوں کی طرح پڑھنے میں ہے۔ سلطان کہتے ہیں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے انطاکیہ میں قبضہ کر لیا۔ کربوغا سردار نے پھر اسے واپس لینے کے لیے شہر کا محاصرہ کیا۔ صلیبی مشکل حالات میں تھے، شہر گرنے کو تھا، لیکن انہی دنوں انہیں عزیز پیتروس کے چرچ میں ایک مقدس نیزہ ملا۔ اس سے عیسائیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ اس سے ملنے والی قوت سے وہ سب متحد ہوئے اور محاصرے کو توڑ دیا۔ لطفی کہتا ہے اب میں سمجھ گیا کہ یہ مقدس امانتیں کتنی عام ہیں اور انہیں تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر لطفی کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے سلطان، آپ کو ولاد اور کراتوروں پہ بہت بھروسہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے پہلے مقدس امانتیں تلاش کر پائیں گے؟ یہ سن کے سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والا آئیکن